أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج دل ایک رسال کے بعد جامعہ مسجد تقویٰ بلاک نمبر 7 میں اپنے عزیز حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی دعوت پر جمعہ کے لیے حاضری ہوئی اور خوش کہنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے. اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے تو موقع کے مناسب رہے گی. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان کا، یعنی رمضان میں تو اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، وہ تو رکھنے ہی ہیں. میں شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیتا ہوں کہ میں اس میں اپنی طرف سے روزے رکھوں گا. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے. ایک اس لیے طبیعت تیار ہو جسموں کو پتہ چل جائے اب آگے کیا کام کرنا ہے اور پہلے سے بھی خوشی کو معمول بن جائے. اور دوسرا امت کی تعلیم کے لیے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزوں کے لیے مسنون مہینہ، آخری دن چھوڑ کے باقی پورا مہینہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ مستحب روزہ ہے. اور بالخصوص 15ویں شعبان کا روزہ، 15ویں شعبان سے جو پہلے رات آتی ہے 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اسلامی تاریخوں میں دن بعد میں آتا ہے اور رات پہلے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس دن روزہ رکھنا ہو اس سے پہلی رات رکھنا پڑے گا اور جس دن عید ہو اس رات رکھنا پڑے گا. تو 15ویں شعبان جو شب معراج ہے اور روزہ اگلے دن 15 شعبان. اس رات کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جو اس کی فضیلت عظمت بیان کر رہی ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں
لیکن ضابطہ یہ ہے اگر ضعیف حدیثیں بہت زیادہ تعداد میں آ جائیں، سندیں بڑھ جائیں، مختلف طرق سے ملیں تو ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ حدیث ضعف سے نکل کے حسن ہو جاتی ہے اور فضائل میں اس میں عمل کیا جاتا ہے۔ چونکہ شب برات فضیلت کی بات ہے تو لہذا علماء نے اس رات کو غیر معمولی اور فضیلت والی رات قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بعد۔ ہر قبیلہ کسی نہ کسی کام میں مشہور ہوتا تھا۔ بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں مشہور ہے، یہاں بچر تھے ہزاروں کے بکریوں کے، اور بکریوں کے قسم کے بال کتنے ہوتے ہیں لا گنتی میں نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ جتنے بال بنو کلب کی بکریوں کے ہیں اللہ اتنے لوگوں کی بخشش اس رات کرتا ہے۔ یہی آج تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آج رات میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پہ حضور کو غائب پایا، طرح طرح کے خیالات، یا اللہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا جیسے ہوتا ہے۔ تو میں اٹھی اور ادھر ادھر تلاش کیا، حضور کہیں دستیاب نہ ہوئے۔ مدینہ جانے والے جانتے ہیں کہ حجرہ مطہرہ کے پیچھے جنت البقیع ہے، قبرستان، وہاں چلے گئے، دیکھا تو حضور قبرستان میں اکیلے کھڑے دعائیں کر پائے اکیلے۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ شب برات میں ایک آدھ مرتبہ آدمی قبرستان چلا جائے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ لیکن دیکھیے تھوڑا سا سمجھداری بھی دین میں ڈالا کرنا چاہیے۔ کاروبار میں، بزنس میں، لین دین میں بہت سمجھدار ہے، دن میں کہتے ہیں بس خیر ہے خیر ہے خیر ہے، کچھ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں ایک رات شب برات کی قبرستان گئے، ہر شب برات نہیں گئے۔ تو لہذا آپ نے جانا ہے، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چلے جائیے، سنت پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرا حضور پہلے سے بتا کے نہیں گئے، اگر آپ جانا کرتے مغرب میں، عصر میں، عشاء میں، حضرات آج ہم قبرستان جائیے تو کون صحابی ہوگا جو آج کے ساتھ نہ جاتا؟ حضور تو گئے اکیلے، اور ہم جائیں جلوس نکال کے۔ حضور کے زندگی میں ایک مرتبہ اور ہم جائیں ہر سال، تو یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ چلے جائیے اکیلے۔ باقی جب آتے ہیں یہ خلوت کی راتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے کوئی بڑا ہو کسی کی بھی اعتبار سے، صدر پاکی سے پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی صاحب ہو، انہوں نے آپ کو خاص وقت دیا ہو کہ بھئی آئیے گا، کچھ معاملات ہیں وہ بیٹھ کے حل کریں گے۔ اب وہ تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور آپ بس حل کریں گے لوگوں کی، تو کیا آپ نے ان کی قدر کی؟ وہ جو بات کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوگی، سب یہی کہیں گے تم نے بے وقوفی کی ہے۔ میرے دوستو، یہ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا عید کی راتیں ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے خلوت اور تنہائی کی راتیں ہیں۔ وہاں آدمی ہو اور اللہ ہو اور اس سے راز و راز کی گفتگو ہو، مسلح تک چھوڑے کہ اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں۔ ہاں فرق ہے مسجد میں باجماعت پڑھنے کے لیے، اس قسم کی چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں، جتنا ہو سکے ساری آزادی، نہیں تو جتنا حصہ اللہ توفیق دے، جلدی اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، سحری کھا لیں، روزے کی نیت کر لیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو اس رات عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے تو بھی ساری رات کی عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔
حضور نے تحفہ دیا ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے بیٹھے ہیں حضور کے دیے ہوئے، ان کی بھی معلومات لینی چاہیے۔ ہمارے پاس جائز کیش کے تو فیکٹری ہے، فلاں کا فیکٹری ہے، فلاں کا، ٹھیک ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن اصل فائدہ اٹھانے کی چیز حضور کے دیے ہوئے ٹیکس سے ہے۔ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہر بات وہ تو ہر رات جب ہوتا ہے، خواجہ کی نصیب زی شب قدر نشانی، ہر شب قدر گر قدر بدانی۔ کس نے پوچھا کہ یار تم نشانی بتاؤ شب قدر کی؟ وہ ادا والا نے کہا شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو، ہر شب قدر گر قدر بدانی، اگر قدر پہچانو تو ہر رات شب قدر ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، خود جل کے، اور کہتے ہیں ہر من سائل فأعطي هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له۔ کون ہے جس نے گناہ کر کر کے مجھے ناراض کر دیا، میں سلو کرنے کے لیے پہل کر کے آ گیا، آنا تیرا کام ہے، سارے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے۔ حل من مستغفر فأغفر له، اور اپنے رزق کو دکان پہ ڈھونڈنے والے، بازاروں میں ڈھونڈنے والے، وفی السماء رزقکم وما بعده عدوة، اور تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ رزق تو تیرا میں نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، آتا آسمان سے ہے، میں دیتا دکان سے ہوں، دیتا ٹھیلے سے ہوں، دیتا ٹھیلی سے ہوں۔ حل من مستغفر فأغفر له، او روزی کے طلبگار ہاتھ پھیرا، روزی مانگنا تیرا کام ہے، دامن بھر دینا میرا کام ہے۔ حل من سائل فأعطي له، آؤ جو مانگنا چاہتے ہو، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ حفظ کے زمانے میں ہمارے استاد صاحب ایک شعر یاد کرایا کرتے تھے، حضرت قاری شاہ کا مصور رحمہ اللہ تعالی، رات کے حصے میں کچھ دولت بڑھتی جاتی ہے، جو عادت ہے سو پابت ہے، جو صحبت ہے سو قوت ہے۔ اقبال نے بھی کہا جب عشق نکھارتا ہے آتا بے ہوتا گاہی، کھلتے ہیں غلامیوں پہ اسرار شہنشاہی، اطار کے رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہد سال۔ لہذا میں دوستو شب برات کی قدر کریں اور رمضان کی تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی سے ہی نماز با جماعت کا اہتمام کریں، تلاوت شروع کر دیں تاکہ آنے والا رمضان اللہ ہم سب کو نصیب بھی فرمائے، اور جتنی بھی اس کی برکتیں ہیں عنایات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے معلومات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔